نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بزرگوں بھائیوں، جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جب تک دنیا میں جیے گا عمدہ لائف جیے گا، اور مرنے کے بعد دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بہترین بدلہ اجر ملے گا. سیم نہیں، جتنا جو کچھ عمل کیا ہے اس سے بہترین اجر ملے گا. اور جب تک دنیا میں جیے گا تو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی، اچھی زندگی، آرام کی زندگی جیے گا. یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بزرگوں بھائیوں، پہلے یہ سمجھ لو کہ مال آرام کی زندگی، مالداری کی زندگی نہیں. حدیث شریف میں ہے لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَبِ إِنَّمَا الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ. دنیا کا مال و سامان کسی کے پاس بہت زیادہ ہے تو یہ بے نیازی نہیں ہے. بے نیاز کسی کی اس کو کچھ نہیں پڑی. کیوں کچھ نہیں پڑی؟ مال و سامان اس کے پاس بہت ہے. دنیا ڈھیر ساری ہے تو ڈھیر ساری دنیا پاس ہونے کا نام بے نیازی نہیں ہے. مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. مالدار سامان کی زیادتی بے نیازی نہیں. وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نیازی نام ہے نفس کے بے نیاز ہونے کا. نفس
طرح سے مطمئن، تو یہ بے نیازی، یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اس سے کہیں کوئی یہ سمجھے کہ دنیا میں بہت ڈھیر سارا مال مل جائے گا، بڑی کوٹھی مل جائے گی، بڑا آرام مل جائے گا، اس کا نام نہیں۔ ایسے ملینر بلینر رات کو سونے کی گولی کھاتے ہیں تب نیند آتی، سب کچھ ان کے پاس ہے، نیند نہیں آتی۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ بدن ڈھیلا کیوں نہیں پڑتا؟ دل بے چین ہے۔ جب دل کو سکون ہو جاتا ہے تو سارا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو پھر نیند آ جاتی ہے۔ تو بدن ڈھیلا ہی نہیں پڑتا، یہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے۔ جب تک گولی نہیں کھاتا، خواب آور ہوا تو اس کو نیند نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ سامان کی زیادتی کا نام بے نیازی نہیں، دل کی بے نیازی ہی در حقیقت بے نیازی۔ مالدار کروٹے بدلتے بدلتے تھک جاتا ہے، غریب پڑا اور سویا، اس کا دل کچھ نہیں ہے، اس کے دل کو اتنا نصیب نہیں ہے۔ تو ایک بات تو ذہن میں میرے بھائیو یہ رکھو، ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ریچ مین ہوگا تو دنیا میں خوش نصیب ہے، ایسا نہیں۔ بہت سے ریچ مین ہیں جن کو کوئی سلام نہیں مارتا، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے غریب ہوتے ہیں، گاؤں کے ہندو بھی سلام مارتے ہیں، باپو سلام، باپو سلام۔ تو عزت و آبرو بھی مال کے ساتھ متعلق نہیں، وہ بھی متعلق ہے کردار کے ساتھ، کیریکٹر کے ساتھ۔ اچھا کردار، اچھا کیریکٹر ہے تو اس کے ساتھ عزت بھی وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، مگر شرط ایک وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں اس نے نیک کام کیا ہو، مرد نے یا عورت نے، تو ہم دنیا کی اچھی زندگی اسے عطا فرمائیں۔ اور جب وہ مرے گا تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا بہتر صلہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی ہے تو اس کا 10 گنا صلہ ملے گا۔ یہ 10 گنا تو منیمم ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ملے گا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص، جیسی نیت ہے جیسا اخلاص ہے ایسا کئی گنا بڑھ کر ملے گا، کم سے کم تو 10 گنا ملے گا۔ یہاں میرے بھائیو رک کر ایک مضمون سمجھو، ہر مومن جانتا ہے کہ دنیا دار الجزا نہیں، بدلے کی دنیا نہیں، یہ دنیا تو دار العمل۔ جب عمل پورا ہو جاتا ہے، 30 یا 31 تاریخ آ جاتی ہے تو اگلی تاریخ کو تھیلا بھر کر کے اجرا ملتا ہے، لیکن مہینہ بھر تو اپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، اپنا گیس ڈال کر کے، اپنی گاڑی یوز کر کے، اور شام کو خالی ہاتھ آتا ہے۔ لیکن مدت جب ملازمت کی پوری ہو جاتی ہے، باغواری آتی ہے تو تھیلا بھر جاتا ہے۔ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ دار الجزا آگے دنیا آ گئی، اور یہ دنیا اور وہ دنیا جوڑا ہے۔ جوڑا کہتے ہیں ایسی 2 چیزوں کو جو دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، کمپلیٹ کریں، ایک مقصد پورا ہوا، اس کو جوڑا کہتے ہیں۔ جیسے مرد اور عورت جوڑا ہے، کیونکہ دونوں کے ملنے سے نسل چلتی۔ کرتا اور پاجامہ جوڑا ہے، کیونکہ ان دونوں کپڑوں سے خوبصورت آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر صرف کرتا پہنے ہوئے وہ عورتوں والا نہیں، آج کل عربوں
دشمنان اسلام نے عربوں کو ان کی عورتوں سے کرتے پہنا دیے. یہ ٹخنے تک عرب کرتا پہنتے ہیں، یہ ان کی عورتوں کا کرتا ہے. دشمنان اسلام نے یہ کرتے مردوں کو پہنا دیے، اور جب مردوں نے عورتوں کی چوڑیاں پہن لی تو بہادری گئی. جب سے یہ کرتے عربوں نے پہن لیے ہیں ان کی بہادری گئی. اور ساری دنیا میں جو اسلام سرنگوں ہے وہ اس لیے سرنگوں ہیں کہ دشمنان اسلام نے عربوں کو چوڑیاں پہنا دی. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے. ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں. جب تک عرب زندہ نہیں ہوتا دنیا میں اسلام سربلند نہیں ہوتا، سرنگو رہے گا جب تک عرب ہوش میں نہیں آتے. اور یہ دشمنان اسلام سب سے زیادہ محنت انہیں عربوں کو عورتیں بنائے پر کر رہے ہیں. اور صرف عورتیں نہیں بنایا بلکہ ہر عرب سردار کے گھر میں ایک عیسائی یا یہودی لڑکی بٹھا رکھی ہے. وہ ہوش میں نہ ہے. وہ دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ جب یہ عرب ہوش میں آ گئے اور اس نے دعوت و تبلیغ کا کام ہاتھ میں لیا تو پھر پوری دنیا میں سر بلند ہو جائے گا اسلام. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا جوڑے کو میں سمجھا رہا تھا. کرتا اور پاجامہ جوڑا ہے. اگر مردوں کا کرتا پہن رکھا ہو اور پاجامہ نہ ہو تو بھونڈا معلوم ہوگا. مردوں کا کرتا جہاں تک میں نے پہن رکھا یہ مردوں کا کرتا ہے، اور یہ ٹخنوں تک یہ تو عرب عورتوں کا کرتا ہے. تو اگر صرف کرتا پہن کر نکلے گا تو کیسا بھونڈا معلوم ہوگا، اور صرف پاجامہ پہن کر نکلے تو کیسا بھونڈا معلوم ہوگا. ٹوپی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرتا پاجامہ جوڑا ہے. اور اس لیے دھوبی کے یہاں کپڑے ہم ڈالتے ہیں ہندوستان کے اندر تو وہ ٹوپی کا چارج کرتا ہی نہیں. اسی طریقے پر میرے بھائیوں دو جوتے یہ جوڑا ہے. آپ ایک پیر میں جوتا پہن کر ایک پیر ننگا چلیں تو کیسا بھونڈا معلوم ہوگا. اور جوتوں کا مقصد کیا ہے؟ جوتوں کا مقصد ہے گرد سے بچنا اور کنکر سے بچنا. پیروں کو مٹی نہ لگے اور پیروں میں کنکر نہ لگے. یہ مقصد دونوں پیروں میں جوتے ہوں تو یہ مقصد حاصل ہوگا. دونوں پیروں میں جو گرد نہیں لگے گی، مٹی نہیں لگے گی، اور دونوں پیروں میں کنکر نہیں چبھے گی. گویا آدمی سوار ہو کر چل رہا ہے. سوار ہو کر چلتا ہے، وہ تھکتا کم ہے. تو دونوں پیروں میں جوتے ہوں گے تو کم تھکے گا. تجربہ کر کے دیکھو، 1 کلومیٹر ننگے پیر چلو اور 1 کلومیٹر دونوں جوتے پہن کر چلو تو جوتے پہن کر چلنے میں کم تھکے گا. اور مٹی نہیں لگے گی، کنکر نہیں لگے گا، کم تھکے گا. یہ کب مقصد حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت مقصد حاصل ہوگا جب دونوں پیروں میں جوڑے پہنے. دونوں پیروں میں جوتے ہوں تو جوڑا. میرے بھائیوں سمجھو یہ آسمان اور زمین جوڑا ہے. زمین میں 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے. اسی میں خشکی بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ جو 71% پانی ہے اس میں سے وہ پانی ہر وقت کھولتا رہتا ہے. دریا پر جاؤ ایک لمحے کے لیے پانی رکا ہوا نہیں. یہ جو پانی کھولتا ہے تو اس سے بھاپ اٹھتی ہے اور وہ بھاپ اٹھ کر بادل بنتی ہے. پھر وہ بادل خشکی پر آتے ہیں اور خشکی پر برستے ہیں تو خشک زمین اگاتی ہے. اور حیوانات جانداروں کی روزی روٹی کا سامان اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں. آپ غور کیجیے، اگر زمین میں پانی نہ ہوتا، 71% پانی نہ ہوتا تو بادل کہاں سے برستے؟ اور
بادل نہ برستے تو خشک زمین کیا اگاتی؟ وہ زمین نہ اگاتی تو زمین پر بے شمار حیوانات ہیں، وہ حیوانات کیا کھاتے؟ تو آسمان اور زمین مل کر کے ایک مقصد پورا کرتے ہیں. حیوانات کی معیشت، ان کے گزارے کا سامان آسمان زمین مل کر پورا کرتے ہیں. لہذا آسمان زمین جوڑا ہے. سورہ ذاریات میں یہ مضمون اللہ پاک نے بیان کیا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ نسبت تشریف کے لیے ہے. اللہ کے ہاتھ اس سے بہتر کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں. تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی اللہ نے بڑے اہتمام سے بنایا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کے بارے میں فرمایا کہ وہ نفخت فیہ من روحی، جب آدم کا پتلا تیار ہو جائے اور اس میں روح ڈالوں تو فرشتوں سے کہا تم سب سجدے میں گر پڑنا. تو آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے کہا وہ نفخت فیہ من روحی، میں اس میں اپنی روح ڈالوں، یہ رسپیکٹ کے لیے، تقریم کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے ان کی روح کو، یعنی نہایت شاندار روح میں ڈالو پتلے میں. یہی بات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کے پیٹ میں ان کا جسم بنایا اور پھر اس میں اللہ نے وہ نفخ اپنی روح منہ، اللہ نے اپنی روح اس میں ڈالی. تو اپنی روح یعنی یہ احترام رسپیکٹ کے لیے، جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی روح ڈالی، اسی طرح سے یہاں ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا اپنے ہاتھ سے، اور ہم نے بہت چوڑا، لمبا چوڑا آسمان بنایا. اتنا لمبا چوڑا ہے کہ آج تک سائنس یہ پتہ ہی نہیں چلا سکتی ہے کہ آسمان کتنا دور ہے. وہ کہتے ہیں جہاں تک ہم جاتے ہیں ایسا ہی نظر آتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا آج تک. اور پھر اللہ کا کمال دیکھو، تم زمین پر کہیں کھڑے ہو جاؤ اور چاروں طرف دیکھو تو ایک قبہ سا زمین سے لگا ہوا نظر آئے. کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ، گنبد پر کھڑے ہو جاؤ، نیچے کھڑے ہو جاؤ، جنگل میں کھڑے ہو جاؤ اور چاروں طرف ہو جاؤ. ہم ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں 40,000 فٹ کی بلندی پر، وہاں سے باہر دیکھتے ہیں تو آسمان زمین سے لگا ہوا نظر آتا ہے. گویا زمین کا قبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، گنبد بنایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور دیکھو کتنا شاندار بچھایا ہے. علی گڑھ کا ایک طالب علم دیوبند آیا کہ مجھے اشکالات ہے سائنس کی وجہ سے، مجھے آیا، میرے پاس آیا. پہلا سوال اس نے کیا کہ سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے اور قرآن کہتا ہے کہ زمین کو ہم نے بچھایا ہے لکڑی کے تخت کی طرح. یہ دو باتوں میں تعارض ہے. سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے اور قرآن کہتا ہے کہ فرشنا فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو بچھایا ہے، ہم لوگوں کو کتنا شاندار بچھایا ہے. یہ دو باتوں میں تعارض ہے. تو میں نے اس سے کہا یار میں تیری سائنس سے کہاں جھگڑتا پھروں گا، تو ایک کام کر، لے یہ لاٹھی اور تو ناک کی ڈنڈی پر چلنا شروع کر اور پوری زمین گھوم کر کے یہیں آ جائے. اگر تجھے کہیں ایسا محسوس ہو کہ میں نیچے اتر رہا ہوں تو واپس آئیے گا، تجھے جواب دوں گا. لگے ایسا تو کہیں بھی نہیں معلوم ہوگا. آپ لاٹھی لے لیجیے اور کہیں سے چلنا شروع کرے ناک کی ڈنڈی پر اور پوری زمین گھوم کر کے یہیں آ کر کھڑے ہو جائیے. اگر کہیں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نیچے اتر رہے ہیں تو واپس آؤ، تمہارے سوال کا جواب دوں گا. اور اگر تمہیں کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تو پھر سائنس اور قرآن میں کیا تعارض ہوا؟ بھائی سائنس کہتی وہ بھی ٹھیک ہے، قرآن کہتا وہ بھی ٹھیک ہے. تو
فرمایا کہ والسماء رفع والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. جوڑے کا مطلب میں نے بتایا ہے کہ دو چیزیں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، وہ جوڑا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین کا جیسے ہم نے جوڑا بنایا ہے ایسے ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے. یاسین شریف میں آیت کریمہ ہے سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، بس اس کا کوئی جوڑا نہیں. اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، وہ اکیلے سب کام کرتے ہیں. باقی جوڑا جوڑا مل کر کے مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اکیلے وحدہ لا شریک لہ ہر کام کرتے ہیں. وہ پاک ہیں، یعنی جوڑا ہونے سے پاک ہے، ان کا کوئی جوڑا نہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جس کو زمین اگاتی ہمیں سب جوڑا جوڑا. دیکھو کھانے کے لیے غلہ پیدا کیا تو غلے کے ساتھ تلہن پیدا کیا. تلہن وہ غلے جن میں سے تیل نکلتا وہ کھایا نہیں جاتا. سرسوں ہے، لائی ہے، رائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جس میں تیل نکلتا ہے. یہ تلہن کہلاتے، اردو میں اس کو تلہن کہتا ہے. تو اللہ نے کھانے کے لیے غذا پیدا کی تو تلہن ساتھ میں پیدا کیا. تلہن کو تیل میں لگا کر روٹی کھاؤ یا سامنے بنا کر کے روٹی کھاؤ تو شاندار طریقے سے پیٹ میں رچے گا پچے گا. اور اگر صرف گیہوں ہوتے تو کس طرح پھانکتے، اور روٹی ہوتی خشک روٹی کس طرح کھاتے. یہ میں نے ایک مثال دی. اللہ نے جو زمین میں سے چیزیں اگائی ہیں ہماری کھانے کی چیزیں، اس میں غذا اگائی ہے تو ساتھ میں تلہن اگایا ہے. اور ایک دوسری مثال لے لو، ہماری باڈی دو پارٹس سے ملا کر بنائی ہے. جیسے چنے کا دانا، دو دالیں مل کر کے چنے کا دانا بنتا ہے، اسی طرح سے ہماری باڈی دو پارٹس سے مل کر ہماری باڈی بنی ہے. اسی لیے جب لقوا پڑتا ہے، اسٹروک ہوتا ہے تو ایک سائڈ پر پڑتا ہے، دوسری سائڈ ٹھیک رہتی ہے. معلوم ہوا کہ ایک سائڈ الگ ہے، وہ دوسری سائڈ الگ ہے. تو ایک سائڈ پر لقوا پڑے گا، دونوں سائڈ پر لقوا ایک ساتھ کبھی نہیں پڑے گا. یہ چند مثالیں ہیں. باقی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام چیزیں جو انسان کھاتا ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، وہ مخلوقات جو انسان نہیں جانتا، آخرت کی مخلوقات وہاں بھی جوڑا جوڑا ہے. جنت کی حوریں انتظار میں ہیں مومنین کی کہ کب قیامت آئے اور مومنین کا حساب کتاب ہو اور جنت میں پہنچے اور جنت کی حوریں ان سے ملیں. تو جنت کی حوریں بھی جوڑا ہیں، ان کا جوڑا یہ. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، سوال ہے آگے کی گنجائش ہے. جی جی تو 5 منٹ. ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ اگر دنیا میں کوئی عورت شوہر کو ستاتی تو جنت میں اس شوہر کے لیے جو حور ہے وہ کوستی ہے اس دنیا کی عورت کو، ارے کیوں پریشان کر رہی ہے اس کو، یہ تو تیرے پاس چند روز کا مہمان ہے، تیرے پاس یہ چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. بعض حضرات نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر بیوی شوہر کو پریشان کرتی ہے تو شوہر کا پہلے انتقال ہو جائے گا، بیوی ٹھوکرے کھائے گی. اور اگر شوہر بیوی کو پریشان کرتا ہے تو بیوی کا پہلے انتقال ہو جائے گا، شوہر ٹھوکرے کھائے گا.
ٹھکریں کھائے گا. تو اسی طریقے پر وہ جنت کی حور پکارتی ہے، وہ بھی مالا عالم، جن مخلوقات کو انسان نہیں جانتا ان میں بھی جوڑا جوڑا ہے. تو فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہیں یاد آئے ہماری اس دنیا کا بھی جوڑا ہے. مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. دیکھو میرے بھائیو، اگر یہ دنیا میں عمل کے ساتھ جزا ہوتی تو پردہ اٹھ جاتا ہے. نماز پڑھی، دروازے پر پہنچا، 4 رکعت ظہر کی پڑھی تو 4 لڈو ہاتھ میں آ گئے. تو کون نماز پڑھنے نہیں آئے گا؟ ہر ایک آئے گا نماز پڑھنے. پردہ اٹھ گیا. بیڑی پی تو تھپڑ پڑا تو کون بیڑی پیے گا؟ تو اگر اس دنیا میں عمل کے ساتھ جزا ہوتی تو پردہ اٹھ جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عمل کے ساتھ جزا نہیں رکھی، جزا کے لیے دوسری دنیا بنائی. اس دنیا کے اندر کام کا، اس دنیا میں جب تک رہے گا حیات طیبہ، ستھری زندگی جیے گا، اور مر کر دوسری دنیا میں پہنچا تو جو کچھ عمل کیا ہے اس عمل سے شاندار بہترین بدلہ ملے گا. لہذا میرے بھائیوں سمجھو، در حقیقت آخرت ایمان کی جزا ہے، جنت. اور ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ نیک اعمال تو ہمارے ایمان کے تابع کیے جاتے ہیں. اصل ایمان کنٹینیوس ہے، اس لیے اس کی جزا جنت بھی کنٹینیوس ہے. اور اعمال تو فنش ہونے والے ہیں، لیکن جب ان کو ایمان کے تابع کر دیا تو ان کی جزا بھی کنٹینیوس. اور دوزخ کفر، شرک و کفر کی سزا ہے، اور شرک و کفر کنٹینیوس ہے. لہذا اس کی جو سزا ہے جہنم وہ بھی کنٹینیوس ہے. اور کافر کے نیک کاموں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اس دنیا میں جو اس کو سانس لینے کی مہلت دی ہے تو ایک ایک سانس ہزاروں پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہے. تو اس کا بدلہ دنیا میں، نیک کام کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اور آخرت میں کفر و شرک کی وجہ سے دوزخ میں، اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کے جو برے کام ہیں وہ اس کے کفر و شرک کے تابع کر دیے جائیں گے. لہذا اس کے کفر و شرک کی سزا بھی کنٹینیو. اسی کے ذہن میں بات آ رہا ہے کہ 60 سال کفر و شرک کیا اور دوزخ 60 سال تک ایمان لایا، یہ جنت ہمیں نہیں. یہ 60 سال ایمان لایا، یہ ایمان ایک کنٹینیوس میٹر ہے، مسلسل چلے گا، وہ ختم نہیں ہوتا. وہ ختم انسان کرنا چاہے تو کرے، اور اگر موت تک اس نے ختم نہیں کیا، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تھا تو اب یہ تو کنٹینیو چلے گا. اس لیے اس کی جو جزا ہے وہ بھی کنٹینیو چلتی ہے. اور کفر شرک یہ بھی کنٹینیوس ہے تو اس کی سزا بھی کنٹینیوس ہے. اور کافر کا نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے، اور برے اعمال اس کے کفر و شرک کے تابع کر دیں گے تو اس کی سزا بھی کنٹینیوس ہے. اور مومن کو دنیا کے اندر گناہوں کی سزا دے دی جاتی ہے. اس مضمون بھی حدیث میں آیا ہے، کیا کروں وقت نہیں رہا، یہ مضمون بھی حدیث میں آیا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہوتی ہے اسے آخری عمر میں مختلف بلاؤں میں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں. اس طرح گناہ مٹتے رہتے ہیں. جو بچ جاتے ہیں وہ قبر میں عذاب ہوتا ہے مومن کے لیے، وہ عذاب سے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور جو گناہ بچ جاتے ہیں وہ قیامت کے دن ہوتے ہیں. اور بہت ہی منحوس کم نصیب ہوگا وہ جسے قیامت کے بعد دوزخ میں جانا پڑے. اور نیکیاں سب باقی رکھی جاتی ہیں، مومن کی نیکیاں سب باقی رکھی جاتی ہیں. اس نیکیوں کا اجر و صلہ ملتا ہے مرنے کے بعد جنت میں جا کر. اس کے نیک اعمال اس کے ایمان کے تابع کر دیے جاتے ہیں تو اس کو نیک اعمال کا جو صلہ ملتا ہے وہ کنٹینیوس ملتا ہے. بہرحال میں آیت کریمہ یہ سمجھا رہا تھا کہ جو بھی
نیک کام کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو جب تک دنیا میں رہے گا ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد اس کے کاموں کی ویلیو سے بھی زیادہ 10 گنا اور زیادہ ہم ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں 10 گنا ثواب تو ملے گا، دنیا میں تو اچھی زندگی ملے گی، اور اچھی زندگی نام ہے کمفرٹیبل زندگی کا، سکون کی زندگی، کچھ نہیں ہے پاس میں، اور شہنشاہ بے تاج ہے، بغیر تاج کا بادشاہ، اس سے بہتر کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کمپیئر کرو، اپنے آپ کو کمپیئر کرو ان مالداروں کے ساتھ جو جن کے پاس یا تو ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے تو عمل صالح نہیں ہے، وہ کس قدر پریشان ہے جب تک گولی نہیں کھاتے نیند نہیں آتی۔ اللہ نے ہمیں امن سکون چین کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سب زندگی اگر کسی کو چین نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو چین کی زندگی ملے گی۔ وآخر دعوانا